قانون وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور ہندوستان کا آئین وہ روشنی ہے جس نے ہمیں غلامی سے آزادی تک پہنچایا۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، اساتذہ اور پیارے طلباء و طالبات، آج ہم ایک ایسے مقدس اور عظیم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر آزادی ادھوری ہے، جس کے بغیر جمہوریت بے معنی ہے، اور جس کے بغیر انصاف ممکن نہیں۔ وہ ہے آئین ہند۔ دوستو، جب ہم 26 جنوری مناتے ہیں تو ہم صرف جھنڈا نہیں لہراتے، بلکہ اس دن ہم آئین ہند کے نفاذ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہندوستان نے خود اپنے قانون کے سائے میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، جب غلامی کے اندھیروں میں جلایا گیا ایک چراغ آئین ہند پوری قوم کا رہنما بن گیا۔ آزادی 15 اگست 1947 کو ملی، لیکن حقیقی آزادی تب مکمل ہوئی جب 26 جنوری 1950 کو ہمارا آئین نافذ ہوا۔ یہ آئین کوئی ایک شخص کا کارنامہ نہیں، یہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور دستور ساز اسمبلی کے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دن رات وہ لوگ قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہے۔ انہوں نے ہر مذہب، ہر طبقے، ہر انسان کے لیے برابر کے حقوق طے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کہہ سکتے ہیں ہمارا ملک سب کے لیے ہے اور سب کا قانون ایک ہے۔ آئین کا مطلب کیا ہے؟ آئین یعنی کانسٹیٹیوشن، ایک ایسا اصولی دستاویز جو یہ طے کرتا ہے کہ ملک کیسے چلے گا، کون فیصلہ کرے گا، عوام کے کیا حقوق ہوں گے، اور حکومت کہاں تک طاقت رکھتی ہے۔ یعنی آئین ملک کا دماغ بھی ہے اور دل بھی۔ اگر قانون دل کی طرح دھڑکتا ہے تو انصاف دماغ کی طرح سوچتا ہے، اور یہی توازن ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بناتا ہے۔ دوستو، آئیے ذرا آئین کے پریامبل یعنی ابتدائی حصے پر غور کریں۔ ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر جمہوریت قرار دیتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تحریر نہیں، یہ قوم کے دل کی آواز ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، اور ہمارا ملک انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے پر قائم ہے۔ آئین کی اہم خصوصیات۔ ہندوستان کا آئین دنیا کا سب سے طویل اور جامع آئین ہے۔ اس میں 470 سے زائد آرٹیکلز اور 12 شیڈول ہیں۔ یہ آئین عوام کو بدلنے کی آزادی دیتا ہے، مذہب کی آزادی دیتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، انصاف حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عزت سے جینے کا حق دیتا ہے۔ یہ آئین ہر اس انسان کے لیے ڈھال ہے جو کمزور ہے، اور ہر ظالم کے لیے آئینہ ہے جو طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ آج پوری دنیا ہندوستان کے آئین کی تعریف کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آئین نے بتایا کہ کس طرح مذہب، ذات، طبقہ، رنگ یا زبان سے اوپر اٹھ کر ایک ملک متحد رہ سکتا ہے۔ یہی آئین ہے جس نے 130 کروڑ لوگوں کو ایک دھاگے میں باندھ دیا ہے۔ یہ آئین صرف قانون نہیں بلکہ قوم کا ایمان ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر کا پیغام۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا تھا، آئین تبھی کامیاب ہوگا جب عوام آئین کی روح کو سمجھیں گے۔ یعنی اگر عوام خود انصاف پسند نہ بنے، اگر لوگ خود ایک دوسرے کے حقوق کا احترام نہ کریں، تو کاغذ پر لکھا ہوا قانون بے معنی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں آئین کو صرف پڑھنا نہیں، عمل میں لانا چاہیے۔ نوجوانوں، یہ آئین تمہارے خوابوں کی ضمانت ہے۔ یہ تمہیں بولنے، سوچنے اور ترقی کرنے کا حق دیتا ہے، لیکن یاد رکھو، حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ملک، اپنے جھنڈے، اپنے قانون اور اپنے ہم وطنوں کا احترام کرنا ہوگا۔ جس نے آئین کو عزت دی وہ خود عزت دار بن گیا۔ فنڈامنٹل رائٹس، آئین کے بنیادی حقوق۔ ہمارے آئین نے ہر شہری کو 6 بنیادی حقوق دیے ہیں۔ نمبر 1، رائٹ ٹو ایکوالٹی، حق مساوات، سب برابر ہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں۔ نمبر 2، رائٹ ٹو فریڈم، حق آزادی، بولنے، لکھنے، جینے اور آگے بڑھنے کی آزادی۔ نمبر 3،
رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، حق تحفظ مذہب، ہر شخص کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق۔ نمبر 4، رائٹ ٹو ایجوکیشن، حق تعلیم، ہر بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ نمبر 5، رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، اگر حق مارا جائے تو عدالت دروازہ کھولتی ہے۔ نمبر 6، کلچر اینڈ ایجوکیشنل رائٹس، حق ثقافت، اپنی زبان، تہذیب، رسم و رواج کو محفوظ رکھنے کا حق۔ یہی وہ حقوق ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان سب کا دیش ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہندوستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے، ہر انسان کے ساتھ انصاف کرو، خواہ وہ کسی بھی مذہب، ذات یا طبقے سے ہو۔ دیکھو، الگ الگ کتابوں کا پیغام ایک ہی ہے، انصاف اور برابری۔ ایک مرتبہ کسی نے امبیڈکر صاحب سے پوچھا، آپ نے اتنا لمبا آئین کیوں بنایا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ہندوستانی کو اپنے حق کا علم ہو تاکہ کوئی اسے غلام نہ بنا سکے۔ یہ الفاظ دراصل آزادی کی سب سے بڑی ضمانت ہیں۔ دوستو، آئین صرف حکومت کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ جب ہم ٹریفک قانون توڑتے ہیں، کسی کمزور پر ظلم کرتے ہیں یا مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں تو ہم آئین کو کمزور کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر انصاف، مساوات اور بھائی چارے کو پیدا کرنا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہندوستان کا آئین وہ آئینہ ہے جس میں ہر ہندوستانی کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مختلف ہو کر بھی ایک ہیں، ہم آزاد ہو کر بھی ذمہ دار ہیں، اور ہم شہری ہو کر بھی ایک خاندان ہیں۔ آؤ آج اس 26 جنوری پر عہد کریں کہ ہم اپنے آئین کی عزت کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنے ملک کو امن، انصاف اور ترقی کی راہ پر لے جائیں گے۔ آئین ہمارا فخر ہے، یہی ہماری روشنی ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ قانون کا ہے نام جو، وہ ہے ہمارا آئین۔ قانون کا ہے نام جو، وہ ہے ہمارا آئین۔ انصاف کی راہ دکھائے، یہی ہے رہبر دین۔ یہ آئین ہے چراغ وفا، دستور عدل و امن۔ یہ آئین ہے چراغ وفا، دستور عدل و امن۔ اسے دل سے اپناؤ کہ یہی ہے قوم کا تن و من۔